قادر مندوخیل صاحب 2008 سے 13 کا یہ جو اور انٹرسٹنگلی پتہ نہیں کوئنسیڈنس ہے یا کیا ہے، 2014 میں دھرنا ہوا تھا اور اس کی بھی ایک کاسٹ تھی کہ وہ 126 دن کا دھرنا ہے، تو اس کی کاسٹ کس نے فٹ کی تھی؟ کسی نے تو بل دیا ہوگا نا اس کا۔ ایک تو اب وہ کچھ کریکٹرز ہیں، جیسے وہ آصف نواز صاحب کے بھائی نے کتاب لکھی ہوئی ہے، تو اس کتاب شجاع نواز صاحب نے، تو اس کے اندر انہوں نے ایک کریکٹر اسٹیبلشمنٹ کا بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کا رول تھا، لیکن فنڈنگ بہرحال پھر بھی کہیں سے آئی ہوگی۔ تو 2008 13 اور پھر 14 کا دھرنا، مسائل تو آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے سامنے کیس جائے گا تو وہاں چپ چاپ سارا کچھ ہو جائے گا، وہاں تو ڈاکومنٹس بھی آئیں گے، لوگوں کے نام بھی آئیں گے۔ میں تھوڑا سا اور آسان کر لیتا ہوں، بلکہ مدوخیل صاحب سے ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں۔ یونس حبیب والا کیس بھی پکڑ لیں، جو وہ تو آلریڈی ہے نا، اس کے اوپر تو آرڈر آیا ہوا کورٹ جو بینظیر کی حکومت کا تختہ الٹنے اور ان کو نکالنے کے لیے، سر یہ جو اسامہ کا نام بھی اسی میں آیا تھا، افتخار محمد چودھری صاحب نے ایف آئی اے کو بھیجا تھا، اس کے اوپر آپ انکوائری کر کے رپورٹ سبمٹ کریں۔ سر اس کے اوپر تو آرڈر ہوا ہے نا جنرل بیگ اور جنرل درانی کے اوپر۔ یونس حبیب نے خود آ کے ایڈمٹ کیا تھا، بندوں کے نام بھی لسٹ دی تھی کہ ان کو میں نے پیسے دیے ہیں۔ شعیب صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہے، ہم جب جج کے سامنے کوئی کیس آرگو کرتے ہیں اور مجھ سے پہلے کسی میں ضمانت دی، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے شعیب دی مجھے بھی دو، کبھی کورٹ میں نہیں کہہ سکتے ہو۔ کیس کی نظیر تو دی جا سکتی ہے نا جی؟ نہیں، نظیر تو وہ جو ہمارے پرانے کیسز کو ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ سر ابھی آپ نے شعیب صاحب کو بیل دیا مجھے بھی دو، ایسے کورٹ میں نہیں چلتا ہے۔ یہ جو کیسز ہے آپ اٹھا کے کیس کرو، دیکھا جائے گا۔ اللہ مالک ہے پیپلز پارٹی نے یہ جیل کھوڑے پانسیاں سب دی کی ہوئے۔ دوسری بات یہ فرما رہا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، تو میرے بھائی الیکشن کمیشن ہی الیکشن کنڈکٹ کرتا ہے، الیکشن کمیشن کا یہ رول ہے، ان کی وائلیشن کی پنشمنٹ بھی ان کے پاس ہے۔ اور پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں میرے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ تھے این پی کے، اس غریب کو صرف اس بات پہ کاغذ ریجیکٹ ہو گئے کیونکہ وہ اس کو چاہیے تھے ایک اکاؤنٹ، اس نے کہا اکاؤنٹ پتہ کیا چلے گا، اس نے آئی جی آئی کا یہ حوالہ دے رہے ہیں مارشل اصغر خان اس کیس میں سپریم کورٹ گئے تھے، بھائی یہ نہیں ہوتا ہے، یہ قانون میں نہیں سپریم کورٹ آرڈر دے چکے ہیں کہ ان کے خلاف ہم دونوں وکیل ہیں، ہم لا کی حساب سے بات کریں گے، یہ کوئی تقریر عمران نیازی کی طرف نہیں کریں گے نا، ہم سیدھی لیگل بات کریں گے۔ صحیح۔ اس شخص کو این پی کے کینڈیڈیٹ کو 2018 میں اس بات پہ اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کو ایک اکاؤنٹ چاہیے، اس کا اکاؤنٹ پرانا تھا، اس کے لیے فریش اکاؤنٹ چاہیے، فریش اور پرانے پہ اس کے کاغذ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ تو جناب علی یہاں تو ورکروں نے خود تسلیم کرے ہو، ورکروں نے اکاؤنٹ کھولے، اگلے کے لیے تھوڑی سی منی لانڈرنگ، یہ ساری چیزیں۔ اب سوال کیا ہے، جیسے کمپنی کھولنے کے لیے بھی آتھورائزیشن چاہیے ہوتی ہے، ویسے کمپنی کھلتی نہیں ہے۔ سر میں آپ کو گزارش کروں، میں پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہوں، میرے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کی بیاہ امریکہ میں بائی لا فارا ایکٹ ہے ان کا، فارا ایکٹ کے تحت آپ کمپنی رجسٹر کراتے ہیں، اس کے لیے پرمیشن چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ اسپیشل اٹارنی بھی لے لو۔ ایسا نہیں ہو سکتے کہ آپ زکوٰۃ خرچے کے مال سارے عمران خان کے اکاؤنٹ میں ڈالو اور جو نا وہ پانسیاں خود چڑھو، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ یہ سارے ان کے لوگ تھے۔ اور الیکشن کمیشن کا میں آپ نے دوبارہ پیج نمبر 26 کے اس میں کہا ہے کہ آپ کے ملازمین جو ہے نا وہ کیسے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اس کا پیرا ہے، پیرا نمبر 5 یا 6 ذرا دیکھ لو۔ چار لوگوں کے نام اور بھی آگے نا جن کے نام پرائیویٹ پیسہ آیا ہے، وہ بھی ایک ایشو بن گیا۔ اس میں باقاعدہ کوسچن ہے، جو کوسچنر دیتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ کیا تحریک انصاف کے جو ملازم ہیں وہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لکھا ہو اس میں۔ کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اس پہ یہ خوش ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی مجھے گلہ ہے کہ آپ گڑی گڑی بہت سخت فیصلے کرتے ہو اور یہاں پہ آپ کو ایک ڈرنے کی دھمکی دے دیے، آپ نے جو ہے نا وہ سب چیزیں کاٹ لیے، انڈی چھڑانا بھول گئے۔